علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ یا حضرت روح نبی الکریم علیہ تحیۃ و تسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم من تذکر جیرانی بزی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون او کما قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف با صفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بسترا ذکلی دے کرم کشا سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں معین الدین حسن عالم پناہ مسوئے ماں غریباں یک نگاہ پیرے پیران میرے میران شاہ جیلان و سپاہ ایک نظر داری برحال ماں پریشان و سپاہ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ ندانم جز تو ماوائے ندانم جز تو مل جائے توی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ شہا بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر شہا بحر عظیم خانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے اس محفل ایصال ثواب میں تھوڑی دیر کچھ عرض و معروض سے قبل اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق سب سے پہلے سید عالم رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سرکار طٰہٰ و یاسین عالم ما کان و ما یکون آقائے دو جہاں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوبہار شفاعت ہم فقیروں کی سرور مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت
نبی رحمت شفیع امت ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس بابرکت میں جی لگا کر بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. اللہ پاک کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو زندگی کے ان لمحات میں اپنا اور اپنے محبوبوں کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آپ حضرات مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہیں کیونکہ آپ مجھ سے پہلے سے اس محفل سعید میں موجود ہیں. ابتدا سے لے کر دعا تک جتنے شریک ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. مجھ سے قبل آپ نے بہترین خطابات سماعت فرمائے ہیں. میں کوئی ادیب خطیب نہیں ہوں مگر اپنی دل کی کیفیت اور اپنے دل کے درد کو آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھ کر محفل کو صلاۃ و سلام کی دہلیز تک لے کر جاؤں گا. اس کا ایک کو تھوڑا سا کم کر دیجیے. میں معین الدین جامی جیسا ثنا خان نہیں ہوں. کہنے والے نے کہا تھا اور اس کہنے والے کو کفایت اللہ کافی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو. اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. پھر ہم کیا کریں تو کہا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. یہ کلام اس وقت لکھا جب علامہ کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ کو کالا پانی میں بند کر دیا گیا اور ان سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی کہ آپ کی آخری چاہت کیا ہے. ہماری اور آپ کی آخری چاہت کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے ایک پلاٹ اور خرید لوں یہ ہماری آخری چاہت ہے. ایک گھر اور بنا لوں یہ ہماری آخری چاہت ہے. ایک بیٹی اور ودا کر لوں یہ میری آخری چاہت ہے. زیادہ نیک خیال ہوا تو آخری بار یہ ہے کہ حج کر لوں یہ میری چاہت ہے. یہ کر لوں میری چاہت ہے. وہ کر لوں میری آخری چاہت ہے. مگر عاشقوں کا انداز بھی سب سے جدا ہوا کرتا ہے. ان کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لیکن اس کے لیے امام اہل سنت نے کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھان گیا. میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا. میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا. نجدیوں تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. جب خیالات مدینے کی وادیوں میں گھومتے ہیں تب عاشق سے اگر پوچھا جائے کہ تم آخری چاہت کیا رکھتے ہو تو عاشق کہتا مجھے کاغذ دے دو قلم دے دو اپنے محبوب کی نعت لکھنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ میں تو چلا جاؤں گا مگر میرے محبوب کا
ذکر ختم نہیں ہوگا، مصطفیٰ کا دین چلتا رہے گا، مصطفیٰ کی باتیں چلتی رہیں گی، قیامت کی صبح طلوع ہو جائے گی مگر محمد عربی کے نام کا جھنڈا نیچے نہیں آئے گا۔ اسی لیے کفایت اللہ کافی نے کہا سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن سب فنا ہو جائیں گے، میں تو جا رہا ہوں مگر میرے بعد بھی لوگ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، سب فنا ہو جائیں گے ولیکن کافی حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، حضور کے قصیدے پڑھے جاتے رہیں گے، اور جو حضور کے قصیدے پڑھے گا تو پھر آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے سورہ حشر کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، توجہ ہے آپ کی، آپ اس کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اتنی ٹھنڈی میں آپ اتنے بیدار ہیں، اللہ آپ کی کاوشوں کوششوں کو قبولیت کا شرف بخشے۔ میں زیادہ دیر لمبی تقریر نہیں کروں گا اس لیے کہ ہزار کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تیزی کے ساتھ سنیے، خاص باتیں سن لیجئے، سادات کرام کا قافلہ موجود ہے۔ سید لقمان شاہ صاحب نے صرف خطبہ صدارت دیا اور کہنے لگے کہ خطبہ میں نے پڑھ دیا، تقریر آپ کر دیجئے گا۔ خیر بہرحال ان کی اپنی مرضی، ان کی اپنی محبت اور شفقت ہے، تیزی کے ساتھ میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں، آیت کریمہ کا ترجمہ حصول برکت کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو، بولو اللہ سے ڈرو۔ آج لوگ موت سے ڈرتے ہیں، نیتا جی سے ڈرتے ہیں، پیر صاحب سے ڈرتے ہیں، مولانا صاحب سے ڈرتے ہیں، ڈان لوگوں سے ڈرتے ہیں، پولیس والوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ مگر ہمارے دل سے خدا کا خوف نکلتا جا رہا، خشیت الہی ہمارے سینوں سے نکل گئی، خدا کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا، جو چاہے کرو بے حیا ہو جاؤ۔ جب بندہ بے حیا ہو گیا تو پھر جب حیا ہی اس نے بیچ کھائی تو جو چاہے کرے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسی لیے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارے لوگ، ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار اس کو بڑا سمجھدار کہتے ہیں جو بندہ پلان کر کے زندگی جیتا ہے، یار اس کی پلاننگ بڑی اچھی ہے، اس کی محنت بڑی اچھی ہے، یہ بڑے اچھے انداز میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ اپنے لیے کل کی فکر کرتا ہے، اپنی بیٹی کے لیے کل کی فکر کرتا ہے کہ آج بیٹی پیدا ہوئی ہے، کل جوان ہوگی تو اس کی شادی کا انتظام ابھی سے شروع کر دیا جائے، اپنے بیٹے کے لیے کل کی فکر کرتا ہے، آج میرا بیٹا چھوٹا ہے کل بڑا ہوگا، میں اس کو اچھی تعلیم دلاؤں، انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاؤں یا عالم دین بناؤں تاکہ یہ نیک اور متقی اور پرہیزگار بنے، تاکہ اس کی جوانی اچھی ہو، اس کا بڑھاپا اچھا ہو۔ باپ اپنے بیٹے کے لیے اچھا مستقبل سنوارنا، اس کا مستقبل سنوارنا چاہتا ہے، اچھے مستقبل کی کوشش کرتا ہے۔ اب میں تیزی سے بولنے لگا ہوں لیکن آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس لیے کہ ساودھانی ہٹی تو درگھٹنا گھٹی۔ بڑی تیزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہم اور آپ اسے سمجھدار مانتے ہیں جو کل کی پلاننگ کرتا ہے، جو فیوچر پلاننگ کرتا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کے لیے کل کی پلاننگ کرتا ہے، لوگ اسے ہوشیار کہتے ہیں کہ صاحب باپ اتنا سمجھدار ہے کہ اپنے بیٹی کے نام کی پالیسی بھر رہا ہے تاکہ بیٹی جب تک بڑی ہوگی تب تک پالیسی بہت اچھی خاصی رقم جمع کر لے گی، اور جب بیٹی کی شادی کا موقع آئے گا تو اچھی سی رقم نکال کر وہ شادی میں خرچ کر دے گا۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو دین سکھاتا ہے یا دنیا سکھاتا ہے اچھی پلاننگ کے ساتھ، یعنی کل کے خیال کے ساتھ اگر اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اسے کل کا خیال ہے، اسے کل کی فکر ہے۔ اللہ سمجھ، میں اپنے تمہید کو لمبا نہیں کرنا چاہتا مگر کیکر والی والوں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو، کیا ہم نے اس کل کی تیاری کی ہے جس کے بعد کوئی کل نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس کل کی تیاری کی ہے جس کے بعد کوئی دن نہیں آنا؟ کیا ہم نے اس کل کی کوئی پلاننگ کی ہے جس کے بعد کوئی دن آنا ہی نہیں ہے؟ وہ دن جسے قرآن نے یوم آخر کہا ہے، وہ دن جسے قرآن نے یوم الدین کہا ہے، وہ دن جس کے بارے میں قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن آدمی
ساتھیوں سے بھاگے گا. جس دن کی کنڈیشن یہ ہوگی اللہ رب العزت فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. عام تو عام بندہ تو عام بندہ ہے. وقت کے نبی بھی اپنے سر کو جھکا دیں گے جب اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار. کس کے لیے آج کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا. اللہ خود فرمائے گا اللہ کے لیے جو واحد بھی ہے قہار بھی ہے. اتنا کہنا ہوگا تو لوگوں نبیوں کے سر جھک جائیں گے. وہ دن قیامت کا دن ہے. اللہ فرماتا وَلْتَنْظُرْ، غور کرے ہر نفس ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا پیش کیا، کل کی کیا تیاری کی ہے. آپ نے آنے والے 10-20 سالوں کی تو تیاری کی کہ گھر تیار کر لیا، گھر میں استنجا خانے اور باتھ روم اور پانی کی ٹنکیاں لگوا لی. کیوں؟ اس لیے کہ سالوں سال کی فرصت، پانی کی ضرورت پڑی تو گھروں میں کنویں کھدوا لیے، کھیتوں میں ضرورت پڑی تو ٹیوب ویل کھدوا لیے، کہ تاکہ کل کے لیے روزانہ کے لیے دقت نہ ہو. لیکن ایک کل وہ بھی آنے والا ہے اس کل کے بعد کوئی کل نہیں ہے. اس کل کے لیے آپ نے کیا تیاری کی؟ وہاں یہ لائٹیں تو کام نہیں آئیں گی جو آپ نے اپنے گھروں میں لگا رکھی. وہاں یہ روشنیاں تو کام نہیں آئیں گی جس سے آپ نے اپنے کھیتوں اور اپنے گھروں کو روشن کر رکھا. وہاں یہ پانی تو کام نہیں آئے گا جو آپ نے اپنے لیے یہاں زمین کے اوپر تیار کر رکھا ہے. وہاں یہ چیزیں، یہ پلاننگ تو کام نہیں آئے گی جو جناب والا آپ کی قبر میں ضرورت ہے. اس کل کے لیے آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ اللہ فرماتا ہے بندے کو چاہیے، نفس کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے. یہیں سے مراقبہ اور خود کا محاسبہ ثابت ہو رہا ہے. اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے معاملات کہ تم کیا کرتے ہو سب کی خبر رکھنے والا ہے. آئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی پر ایک نگاہ ڈالیں. توجہ ہے آپ کی. حضرت ابو بکر صدیق کو پڑھیں، عمر بن خطاب کو پڑھیں، عثمان ذو النورین کو پڑھیں، علی حیدر کرار کو پڑھیں. یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں پر جنت رشک کرتی ہے. یہ وہ مقدس لوگ ہیں. توجہ ہے آپ کی. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا خوف ان لوگوں کے دلوں میں دیکھیں. رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی خود کے دل میں روایت پڑھ دیتا ہوں. ام المومنین ہم مسلمانوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضور علیہ السلام کی پاک زوجہ ہیں، ہماری اور آپ کی ماں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی شہزادی ہیں عائشہ صدیقہ بنت صدیق. حضرت ام المومنین فرماتی دیکھیں ہمارے اور آپ کے پیغمبر کا تقویٰ کیا ہے، ہمارے اور آپ کے رسول کا خوف الہی کیا ہے. کوئی بھی بندہ مصطفیٰ جان رحمت کے برابر تو نہیں، خواہ وہ نبی یا رسول ہی کی بات. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. نبیوں میں بھی وہ امام ہے، رسولوں میں بھی وہ امام ہے. عام لوگوں کی تو پہنچ ہی نہیں ہے جہاں تک ان کا قد ہے. لیکن غور کریں، روایت پڑھ رہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میری باری تھی، میرے محبوب میرے گھر تشریف لائے، حضور علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے. ام المومنین فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام بستر استراحت پر آرام فرما ہو گئے. حضور نے رجائی اوڑھ لی، لیٹ گئے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں چونکہ میری باری تھی، میرا حق تھا، تو رسول پاک علیہ السلام نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا عائشہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے رب کو یاد نہ کروں. رات کی تاریکی میں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی رضا میں ہماری رضا ہے، آپ کی خوشی میں ہماری خوشی ہے. اب دیکھیں جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، جو اگر دل میں تمنا پیدا کرے تو اللہ قبلہ بدل دیتا ہے، وہ مصطفیٰ رات کی تاریکی میں اپنے بستر سے اٹھے. عائشہ صدیقہ فرماتی حضور نے مشکیزے کے پانی سے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد حضور رحمت للعالمین عبادت میں لگ گئے. لکھنے والوں نے لکھا، بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ سجدے میں سر رکھ کے مصطفیٰ زارو قطار روتے رہے، مصطفیٰ زارو قطار روتے رہے. مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنسو آپ کی داڑھی پردیش مبارک
مبارک پر جو ہے وہ ریش مبارک تک آ گئے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، راویوں نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر روتے رہے یہاں تک کہ بلال حبشی فجر کی اذان دینے کے لیے آ گیا. ہماری اور آپ کی کوئی رات ایسی گزری؟ کیا حضور سے بڑا بھی کوئی ہے؟ جب انہوں نے خدا کا خوف اپنے دل میں رکھ کر ہمیں اور آپ کو بتایا کہ خدا سے کیوں ڈرا جاتا ہے، پھر ہم ہیں کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بلال حبشی نے دیکھا حضور کو اس کیفیت، اس کنڈیشن میں تڑپ گئے، عاشق ہیں، تڑپ گئے. کہا یا رسول اللہ آپ تو محبوب خدا ہیں، یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ کو اتنا رونے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. آج ہماری اور آپ کی زندگیوں سے اللہ رب العزت کا خوف نکل گیا. اسلامی رشتے کی مائیں بہنیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ جتنی تقریریں ہوتی ہیں وہ سب مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے کہ تقریر کرنے والوں کا منہ مردوں کی طرف ہوتا ہے، اس لیے ساری تقریریں مردوں کی طرف ہوتی ہیں. اللہ الصمد یہ بھول گئی کہ انہی کے پیٹوں سے کبھی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا کرتا تھا، کبھی خالد بن ولید کو جنم عورتیں ہی دیا کرتی تھی. آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگی کا نقشہ پلٹ گیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں یہ طوفان برپا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ مشکلوں کا پہاڑ ہمارے اوپر گر رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں دنیا داری کے لیے تو آنسو آتے ہیں؟ بیٹے کو چوٹ لگ جائے تو ماں روتی ہے، باپ تڑپتا ہے، مگر بندہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کام سے میرا رب راضی ہے کہ نہیں ہے، اس کام سے میرے مصطفیٰ راضی ہے کہ نہیں ہے، اس کام سے میرے پیر راضی ہے کہ نہیں ہے، اس کام سے غوث الورا راضی ہے کہ نہیں ہے، اس کام سے خواجہ پاک راضی ہے کہ نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ، میں بات عمر بن خطاب کی اگر کروں، مصطفیٰ جان رحمت کا ایک ایسا عاشق جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا تھا لوگوں عمر کی نیکیاں چاند ستاروں سے کہیں زیادہ ہے نا بھائی، لیکن عمر بن خطاب کا خوف الہی دیکھیں آپ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ عمر کو گم پایا تو میں نے تلاش کرنا شروع کیا. توجہ ہے آپ کی؟ سنیے، صحابی کہتے ہیں میں نے عمر تلاش کرنا شروع کیا، اور جب تلاش کرنا شروع کیا تو پتا چلا ایک باغ کے اندر عمر بن خطاب کھڑے اور ایک دیوار ہے. حضرت عمر اکیلے اس باغ میں. ہم تو تنہائیوں میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ ہمیں پتا ہے، ہماری تنہائیوں کی کنڈیشن کیا وہ ہمیں جانتے ہیں. ہم روتے ہیں فلاں قوم ہم سے محبت نہیں کرتی، فلاں سنگٹھن ہم سے محبت نہیں کرتا، فلاں لوگ ہم سے محبت نہیں کرتے، فلاں لوگ ہم سے محبت نہیں کرتے. کیا قرآن آج بھی اعلان نہیں کر رہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا؟ علاقے کسی کے باپ کے نہیں ہوتے، لوگوں کے دلوں کا مالک اللہ ہے. تم خدا کو راضی کرو گے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا اللہ سبحانہ و تعالی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت سید نور میاں صاحب قبلہ. ہم نے شریعت کو سیاست کا چہرہ دے دیا، ہم نے شریعت مطہرہ کو پسند پشت ڈال کر طبیعت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی. حقیقت یہ ہے مسلمانوں، جس سے ان کا مولا راضی ہوتا ہے لوگ ان کے نام بھی نہ جانتے ہو، کوئی مستان بابا کہلاتا ہو، کوئی بھولے پیر کہلاتا ہو، کوئی کچھ اور کہلاتا ہو، کوئی غیبن شاہ کہلاتا ہو، لوگوں کو نام نہیں پتا، مگر منتری اپنی چولیوں کو پھیلا کر کھڑے ہیں، اس لیے کہ جو ڈرتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئی دنیا، اور جو ڈرتے تھے خدا سے وہ چھا گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرے، دلوں کا مالک اللہ ہے. حالات تبدیل کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. کل پردھان منتری کے دل میں آپ کی محبت آ جائے گا، نقشہ چینج نہیں ہو جائے گا؟
کل گرہ منتری کے دل میں آپ کی محبت آ جائے، نقشہ چینج نہیں ہو جائے گا، لیکن جناب والا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے بے امریاں جاتی نہیں ہیں۔ ہم حکومتوں کو رو رہے ہیں، بی جے پی نے یہ کیا، کیجریوال نے یہ کیا، فلانا وال نے یہ کیا۔ ارے جناب کیجریوال کو پردھان منتری بنا دیا جائے تو کیا ہمارے معاشرے سے شراب کی لعنت ختم ہو جائے گی؟ مجھے بتائیں، اسد الدین اویسی کو اگر پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو کیا ہماری قوم کے لوگ شادیوں میں ناچنا چھوڑ دیں گے؟ جناب بات تو یہ ہے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے تاج سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ حکومت کے کس کارندے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنی مسجدوں کو فجر میں خالی رکھا کرو؟ حکومت کے کس والنٹیئر نے آپ کو آ کر کہا کہ آپ شادیوں کے موقعوں پر ناچا کرو؟ حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت مطہرہ کو ہم نے پیٹھ کے پیچھے ڈالا۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی قوم دنیا میں بے اقتدار۔ لیکن اگر آج بھی ہو ابراہیم سے ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آگ آج بھی باغ بن سکتی ہے، اس لیے کہ آگ کو باغ بنانے والا خدا جیسے کل بے مثال طاقتیں رکھتا تھا ویسے آج بھی رکھتا ہے، اور قیامت تک ہی نہیں ہمیشہ سے ہمیشہ تک اللہ رب العزت کے پاس وہ طاقت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو۔ ہم لوگوں میں تو علامہ بن جاتے، لوگوں میں صوفی بن جاتے، بھیڑ میں آتے ہیں تو بہت نیک بن جاتے، اور تنہائیوں میں ہماری کنڈیشن کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔